बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 30 जुलाई है, साल 2021। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जंग मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। तर्जमान मोहम्मद जबैर ने तस्दीक की है, एक वजह भी बयान की है, उस पर भी बात करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर एक नई पेशरफ सामने आई है, उस पर भी बात होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक नई जंग का आगाज हो गया है। जब से कोरोना की वबा आई है, हमने देखा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खास तौर पर बिलावल, इस बात पर जोर दे रहे थे कि तमाम कारोबार बंद हो जाना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू सा माहौल हो ताकि कोई बंदा भी बाहर ना निकल सके। जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान का ये मौकफ था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस तरह के नहीं है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए। और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो है वो तो फंडिंग कर लेते हैं, उनके हालात और हैं, लेकिन हम घर बिठाकर लोगों को फैसिलिटीज देने की पोजीशन में नहीं है। तो उस दौरान हमने देखा अपोजिशन जो लीडरशिप है वो कहते थे इस वजीर आजम के अंदर कोई दिमाग ही नहीं है, ये निकम्मा है, ये नायल है। लेकिन बाद अजान जब पाकिस्तान के मुआशी हालात संभले और बेहतरी आई और बाकी जो दुनिया के हालात हैं वो अब तरी की तरफ गए और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबियां मिली, इंटरनेशनल फोरम्स ने इनको तस्लीम किया, तो उसके बाद वो बेचारे मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं थे। लेकिन अब ये पोजीशन है कि सिंध के अंदर तेजी के साथ कोरोना की वबा फैल रही है और सिंध हुकूमत ने आज लॉकडाउन का ऐलान किया है। यानी कल से लेकर 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन होगा। सिर्फ कारोबारी जो मामलात हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो खुले रहेंगी, फैक्ट्रीज, बाकी जो काम है वो मुकम्मल तौर पर बंद होगा। कोई बंदा भी बगैर वैक्सीनेशन वाला वो बाहर नहीं निकल सकेगा। सरकारी और नीम सरकारी इदारे वो बंद हो जाएंगे। अब इस पूरे मामले के अंदर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी ज़ाहिर है मुतासर होंगी। तो वफाकी हुकूमत जो है उसने कहा है कि ये काम हमारी जो MCOC हमने बनाई है वो मुश्तरका जो फैसले लेने के लिए बनाई है और इस वक्त आप उन फैसलों से नाराज कर रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता। और वजीर आजम का विजन ये है कि किसी सूरत भी जो तमाम कारोबार हैं उनको बंद नहीं करना। ये वबा एक तवील जंग, इसके साथ हमने लड़नी है, साथ साथ कारोबार भी चलाने हैं और साथ लोगों को मोटिवेट करना है कि वो अपनी जिंदगियों को दाव पर ना लगाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, साथ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तो अब जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब हम वजीर आला सिंध जो है उससे राब्ता कर रहे हैं, चूंकि सरकारी मुलाजम जो है वो भी वैक्सीनेशन लगवा लें, बाकी प्राइवेट भी। लेकिन इसके साथ ही किसी भी इकाई को यानी सूबे को उन्होंने कहा है कि ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपने तौर पर एक अलहदा फैसला करे जिसकी वजह से मुल्की जो मुआशी हालात हैं वो मजीद खराब हो। इसके अंदर बाद लोगों का कहना है कि जानबूझकर सिंध हुकूमत इतने सख्त स्टेप ले रही है बगैर ये कहने के लिए कि हम बड़े हमदर्द हैं। लेकिन जब कराची और दीगर इलाकों के अंदर मुआशी सरगर्मियों के अंदर तात्तल होगा तो ये इसके अंदर पूरे पाकिस्तान की मईशत मुतासर होगी। और पहले हुकूमत को बड़ा क्रेडिट मिला है कि आपने जबरदस्त हिकमत अमली के तहत पूरे मामलात को चलाया है। तो वो हुकूमत का जो एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया के अंदर गया है वो मजीद डाउन हो जाएगा। तो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। देखते हैं अब इसके अंदर जो सिंध हुकूमत है वो डट जाती है या वफाक के फैसले का एहतराम करती है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है। हमने देखा कि किस तरीके से एक शख्स वो कत्ल करता है, सार धड़ से जुदा करता है, बड़ा बेरहमी के साथ ये मामला होता है। लेकिन इसके साथ ही वो एक बाअसर आदमी है। जिस तरीके से बाकी CCTV फुटेज जब भी कोई वाकया होता है तो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन ये CCTV फुटेज भी नजर नहीं आ रही और फिर इश्तिहारात भी उनके शाया होते हैं और बहुत जो पूरा तबका है वो इस पर तनकीद करता है। यकीनन जो कातिल है वो किसी भी रहम का मुस्तहिक नहीं है। अमेरिका भी जो एम्बेसी है उसने उसको अभी तक जो इस तरीके से कह रहे हैं कि मदद देने से इनकार किया है और अमेरिका यहाँ के क्राइम को इस तरीके से डिफेंड भी नहीं कर सकता। अब ये सारा मामला तो वह है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर अभी तक गुफ्तगू नहीं हो रही और जानबूझकर उस मामले को गोल किया जा रहा है। अब ये बात तो है कि कत्ल इंतहाई सफाकाना फेल है, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये एलीट क्लास का एक मामला है जिसके अंदर हम देखते हैं आए रोज इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों के अंदर महफिलें जमती हैं। उसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियां शराब नोशी और मुख्तलिफ तरह के धंधे होते हैं और ये जिली इंतजामिया की सरकर्दगी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत के साथ नशा फरोख्त हो रहा है। आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर इसी तरह की नशे की फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा, उनको पकड़ा नहीं जा रहा
اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پرائیویٹ معاملہ بنا دیا جاتا ہے اور کسی والد کو پتہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی یہ نور ہے جو بچی جس کا مرڈر ہوا، اب اس کے والد کو پتہ بھی ہے کہ میری بیٹی 2 دن سے نہیں ہے، وہ کہاں ہے، کدھر جا رہی ہے. ان لوگوں کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. اب اس کا ایک بہت بڑا کل ایک کالم عفت رضوی نے غالباً لکھا، بہت زیادہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. ان سوالات کے جواب دینا بڑے ضروری ہے. ہماری سوسائٹی اوورآل جو ہے اس حوالے سے درندگی کی طرف جا رہی ہے. آج ایک امام مسجد کا معاملہ آیا کہ کس طریقے سے وہ بلیک میل کر رہا تھا. دوسری طرف ماڈرن تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت ختم ہو گئی ہے، سمجھانے والا معاملہ ہی نہیں رہا. تو ہمیں اس پورے معاملے کو فحاشی اور یعنی بے حیائی کو جو ایلیمنٹ پھیلا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنا جو میڈیا کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں وہاں ہمیں تربیت دینی ہے نوجوان نسل کو تاکہ بہتر چیزیں آگے آ سکے. اب آج جو ہے وہ ایک جو نور کا قاتل ہے اس کو لایا گیا لاہور. اور لاہور کیوں لایا گیا؟ اس کا ایک ٹیسٹ ہونا تھا، یعنی پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر پتا چلتا ہے اس کا سائیکولوجیکلی وہ چیک کرتے ہیں مشینوں کے ذریعے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اب 20 سوالات اس سے کیے گئے. لاہور جب رپورٹ جو ہے اس کی ابھی آئے گی، لیکن بتایا گیا کہ لیب میں واقعہ کی CCTV فوٹیج کا فرانزک بھی کیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس جمعے کو ملزم ظاہر جعفر کو لے کر لاہور پہنچی جہاں ان کا پولی گرافک ٹیسٹ لیبارٹری کے ماہرین نے کیا ہے. پنجاب فرانزک لیبارٹری کے اعلیٰ حکام نے پولی گرافک ٹیسٹ مکمل ہونے کی تصدیق کی ہے. ملزم ظاہر جعفر کو سخت سیکورٹی میں لاہور لایا گیا اور 20 جولائی کو یہ واقعہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو آج ملزم ظاہر جعفر ہے اس نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اس کا وہ پورا جو ڈرامہ ہے وہ ناکام بنا دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اثر و رسوخ والی فیملی ہے اس قتل کا جو جواب ہے وہ دیا جاتا ہے یا نہیں. لیکن یہ وہ طبقہ ہے، طبقہ خونی لبرل ٹولہ جو سزائے موت کے بھی خلاف ہے، حالانکہ قصاص کے اندر تمہاری حیات ہے، یہ قرآن مجید کا فرمان ہے. تو بہرحال یہ مقدمہ ایک منطقی انجام کو لگتا ہے ضرور پہنچے گا اور میڈیا کا بھی اس پر بڑا زبردستی سے فوکس ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم کا جو معاملہ ہے وہ سادہ نہیں رہا، چونکہ نون لیگ کے ریلیٹڈ جو اکثر اندرونی خبریں دینے والے صحافی ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں. ایک تو اس کو باقاعدہ محمد زبیر نے تسلیم کر لیا ہے. کس طریقے سے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی پالیسی کنفیوز ہے یا آپ کے اندر کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں، تو محمد زبیر نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی میں 2 بیانیے کے حوالے سے کنفیوژن ہے، درست بیانیہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا اور یہ ہمارا اختلاف چل رہا ہے. یہ انہوں نے تسلیم کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہماری جماعت کو جو ہے وہ دیوار میں چن دیا گیا، ایسے ماحول میں پارٹی میں اختلاف ہونا فطری ہے کہ پارٹی میں کون سا بیانیہ چلے. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سارا کام کر رہی ہے اور ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کی مدد نہیں کرتی اس وقت تک آپ کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نظریہ اور فکر نہیں ہے، اور لوگوں کو آپ بڑا موٹیویٹ کر کے بتاتے ہیں. تو یہ اس وقت جو کنفیوژن ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اور دوسری طرف جو بڑے عام قریبی صحافی ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے عام خبر دی ہے. اعزاز سید اور ہمارے جو دوسرے صحافی ہیں آپ کو علم ہے وہ بڑے معروف ہیں، حسن ایوب خان جو نون لیگ کے حوالے سے بڑی خبریں دیتے ہیں. اعزاز سید کہتے ہیں کہ شہباز شریف پارٹی صدارت سے احتجاجاً مستعفی ہو سکتے ہیں. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات اور سیال کوٹ کے ضمنی انتخاب میں شکست کے بعد نون لیگ کے اندر اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. اب حسن ایوب کہتے ہیں 100% آپ درست اطلاعات دے رہے ہیں آپ کی، یعنی لیکن مستعفی ہونے کا مطلب الگ سے شین گروپ بنانا نہیں ہوگا بلکہ سیاست سے کنارہ کشی ہوگا. پہلے چودھری نثار اور اب CM شہباز نے بھی نون لیگ کو چھوڑ دیا تو مسلم لیگ نون کو اقتدار کے لیے دوبارہ قابل قبول بنانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. یہ دونوں نون لیگ کے بڑے قریبی صحافی ہیں. لیکن دوسری طرف جو ایک عام رہنما ہے نون لیگ کے اور جن کی وجہ سے معاملات میں بگاڑ آتا ہے، پرویز رشید، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ میں اختلاف کے خواب دیکھنے والے وہی پہلوان ہیں جو مقابلے میں اپنی شکست کے خوف سے دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں جیسی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن مجھے اس پورے معاملے کے اندر جب میں دیکھ رہا ہوں اور بڑا بغور میں جائزہ لے رہا ہوں اس پورے معاملے کا، تو خبریں تو یہی ہیں، دائر ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ ساری خبریں اپنے قریبی جو ذرائع ہیں ان کو فیڈ کی جا رہی ہیں، کیونکہ جو لوگ اب یہ اختلافات کی خبریں دے رہے ہیں
یہ نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں، یعنی یہ نون لیگی صحافی ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے نواز شریف کے سمجھے چمچے کڑچے کے طور پر ان کو پہچانا جاتا ہے، اور بڑے ان کے ساتھ یہ انقلابی بنے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک خاص طرح کی جو خبریں ہیں وہ فیڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے سندھ کے ایک بڑے صحافی ہیں فرحان منہاج صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے کشمیر الیکشن مہم کے دوران اور بعد میں پاکستانی مفاد پر حملے کے بعد، جو کہ ناقابل قبول ہے، نواز شریف محب ملاقات بھی اسی کا ایک حصہ تھی، جس کے بعد شہباز شریف نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے، اپنے ہی بندے صحافیوں کے ذریعے استعفے کی دھمکی دینے والی خبر پلانٹ کروائی گئی ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا وزنی دلیل ہے، چونکہ آپس کے اندر کرپشن پر اتفاق ہے، کوئی نئی پارٹی بنانی نہیں ہے، مریم اور ان کے درمیان ایک جانشینی کا بہرحال ایک جھگڑا موجود ہے کہ بعد میں کون ہوگا، وفاق کے اندر کون کرے گا، مرکز میں کون کرے گا، وہ اس طریقے سے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ظاہر ہے مریم جو جارحانہ سیاست کرنا چاہتی ہیں، ان کے راستے کے اندر شہباز شریف ہیں، اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی نہیں بچے گی۔ لیکن اب معاملہ پھر وہی آ کر رکا ہے، اور ابھی جتنے بھی صحافی ہیں نون لیگ کے قریبی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم اور شہباز شریف کے معاملات بہت زیادہ اور شدت اختیار کر گئے ہیں، اور اس کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں ان کے اندر انتہائی تلخی ہو رہی ہے۔ نواز شریف تک یہ تمام جو میسج ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اب یہ نواز شریف فیصلہ کریں گے، اور ان کو کچھ لوگ مل کر سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر اگر اس طریقے سے آپ جاتے ہیں تو 2023 سے پہلے آپ کی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ چند لوگ جس طرح کاف لیگ بنے گی وہی معاملہ آپ کے ساتھ بنے گا، تو وہ مان گئے تب بھی ٹھیک۔ اور جس طریقے سے نواز شریف اس وقت بیرونی کچھ لوگوں سے اور ایجنسی سے، ملکوں سے، کہ عام لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد لگتا ایسے ہے کہ ان کے لیے بھی یہ کام کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ فائدے کا سودا کرتا ہے، اور عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ڈیل اور ڈیل ان لوگوں کو مل جاتی ہے، اگر دوبارہ ملی تو یہ ایک نیا دھوکہ ہوگا۔ شہباز شریف بھی کرپٹ ہے، نواز شریف بھی کرپٹ ہے، اور قوم کے پیسے کو چوری کرنے پر ان دونوں کا اتفاق ہے، لیکن صرف جو زبان ہے اور لہجہ اس کے اندر ایک فرق ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال چچا اور بھتیجی کے جو اختلافات ہیں، یہ خبریں اب تواتر سے آ رہی ہیں، اس کا کیا ڈراپ سین ہوتا ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔